ایسا پہلے کیا کیا اور اب یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ قریشی صاحب، جب میں اس ملک میں آیا ہوں تو میں نے سارے جابیں کیے. میں نے ویٹر کی جاب کی، میں نے ٹیکسی کی، میں کمیونٹی سینٹر میں کام کرتا رہا، میں نے فیکٹری میں کام کیا. تو اتنے تجربات سے گزر کے جب یہاں تک پہنچے تو کتنی مشکلات؟ میرے خیال میں اگر مشکلات گننا شروع کر جائیں تو اس میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. یہاں پہ پہلی نوکری کیا تھی آپ کی؟ سب سے پہلی جو جاب تھی وہ میں ایک ٹیکسی آفس میں آپریٹنگ کی جاب کرتا تھا. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میرے پاس سگریٹ لینے کے لیے 5 پاؤنڈ نہیں تھے، تو میں نے اپنے کزن کو کہا یار مجھے 5 پاؤنڈ ادھارے دو. تو وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا سگریٹ لینے ہیں. تو اس نے پھر مجھے سگریٹ لے کے دیے. لوگ کتنے پاکستانی اور کشمیریوں کو آپ نے اس ملک میں اپنی اس محنت کے بعد روزگار کے لیے بلایا؟ ابھی جب سے ورک پرمٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو تقریباً میرے پاس 1 درجن کے قریب جو ہے نا وہ ینگسٹرز جن کو میں نے ورک پرمٹ دیے ہیں. اور وہاں پہ میں جو ہے نا لوگوں کو قرض سے اسنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور قرض سے اسنا دے کر ان کو سپورٹ کرتا ہوں تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار سیٹ کریں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو ٹیل می 5 آف یور فرینڈز اینڈ آئی ول ٹیل یو ہو یو آر. گڈ نیوز یہ بتا دوں، جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل سیر شمشاد ہیں اس وقت، میں نے اور انہوں نے اگٹھے جو ہے وہ OTS کا ایگزام دیا تھا. اور وہ جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور آپ ملینئر ہیں. جی ہاں. تو وہ ہم نے اکٹھے دیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی میڈیکل ریزن کی وجہ سے جو ہے نا وہ، کیونکہ میرے ٹخنے میں جو ہے نا وہ ذرا میڈیکلی کوئی ایشو ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ میں آرمی میں نہیں جا ہو سکا. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آرمی میں نہیں گیا. پاکستانی کمیونٹی دیار غیر برطانیہ میں کیسے سکسیسفل ہوئی، انہوں نے کہاں سے آغاز کیا، اور آج ایڈمز کیش اینڈ کری جو ہے ملینز پاؤنڈ کی اس کی حیثیت ہے، اس کی ویلیو ہے. آخر یہ کیسے محنت کرتے ہیں، کس طرح سے یہاں تک پہنچے، اس سلسلے میں ایک پاکستانی ایک کشمیری نژاد عبدالعزیز چودھری صاحب سے آج کے اس کاروباری گورکھ دھندا کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں. ایڈمز کیش اینڈ کری، یہی نام کیوں؟ بیسکلی یہ میرے بیٹے کا نام ہے. میرا سب سے جو چھوٹا بیٹا ہے اس کا نام ہے آدم عزیز. تو اس کے نام پہ جو ہے نا 2002 میں جو میں نے کیش اینڈ کیری کھولی، پھر اس کے نام پہ رکھی ہے. بیٹے کے نام کے اوپر اس کیش اینڈ کیری کا نام رکھنا کوئی بابرکت ہوتا ہے؟ میرے خیال میں ہے، اس لیے کہ میں نے بیٹے کا نام جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کے نام کی وجہ سے رکھا تھا. اور یقیناً اس میں تو ظاہر برکت ہی ہے. ایسا پہلے کیا کیا اور اب یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ سوال چھوٹا ہے، بات بہت بڑی ہے. اصل میں قریشی صاحب، جب میں اس ملک میں آیا ہوں تو میں نے سارے جابیں کیے. میں نے ویٹر کی جاب کی، میں نے ٹیکسی کی، میں کمیونٹی سینٹر میں کام کرتا رہا، میں نے فیکٹری میں کام کیا، میں نے اپنا ٹیک وے فاسٹ فوڈ کی بزنس بھی سٹارٹ کی. لیکن اس کے بعد میں نے یہ اپرچونیٹی دیکھی فاسٹ فوڈ ہول سیل کی، تو پھر یہ کاروبار شروع کیا. تو اتنے تجربات سے گزر کے جب یہاں تک پہنچی تو کتنی مشکلات تھی؟ میرے خیال میں اگر مشکلات گننا شروع کر جائیں تو اس میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. لیکن انتہائی مشکل ترین تھا. سب سے بڑی مشکل جو تھی، میں چونکہ آزاد کشمیر سے میں وہاں پہ بروٹ اپ ہوا تھا، وہاں پہ میری ایجوکیشن ہوئی تھی. یہاں پہ جب میں آیا تو سب سے بڑا جو مسئلہ میرے لیے تھا وہ انگلش کا تھا. یہاں کا کلچر تھا، یہاں کا ایٹماسفیئر، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھنے میں جو ہے نا وہ ٹائم لگتا ہے. انگلینڈ میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، میں آزاد کشمیر میں پیدا ہوا. گریجویشن کی تعلیم تک وہاں سے حاصل کی؟ میں بچپن میں پہلے یہاں پہ آیا تھا جب میری عمر 7 سال تھی، تو چند سالوں کے بعد پھر میں واپس چلا گیا. ساری تعلیم جو ہے وہ پاکستان میں حاصل کی. گریجویشن کر کے بعد میں واپس یہاں پہ آیا. اور وہاں سے تعلیم حاصل کی، پھر یہاں پہ آ کے انگلش بھی اس کے اوپر عبور حاصل کر لیا. تو یہاں پہ پہلی نوکری کیا تھی آپ کی؟ سب سے پہلی جو جاب تھی وہ میں ایک ٹیکسی آفس میں آپریٹنگ کی جاب کرتا تھا. اس کے بعد ایک ریسٹورنٹ میں ایز اے ویٹر میں نے کام کیا. اس کے بعد میں نے کمیونٹی سینٹر میں بھی کام کیا. میں بچوں کو پڑھاتا بھی رہا، اردو کلاسز کرتا رہا یہاں پہ ان کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے فیکٹری میں بھی کام کیا، ٹیکسی ڈرائیونگ بھی کی. یہاں تک پہنچے. پاکستانی اور کشمیری نژاد ہوتے ہوئے اگر یہاں پہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں؟ الحمدللہ قریشی صاحب، جب میں اسٹوڈنٹ تھا، میرپور کالج میں پڑھتا تھا، اس وقت میرے جو پروفیسرز تھے ان کی 5,000 تنخواہ ہوا کرتی تھی. اور الحمدللہ میں 1 لاکھ سے اوپر کماتا تھا وہاں پہ.
جو استاد پڑھاتے تھے ان کی 5,000 تھی اور آپ 1 لاکھ کماتے لاکھ تھے. سے بھی زیادہ کماتا تھا ایک مہینے کا, چونکہ میں وہاں پہ پلاٹ جو ہے نا وہ بائی اینڈ سیل کرتا تھا, ساتھ میں کالج بھی پڑھتا تھا, ساتھ میں جو ہے نا ایئر ٹکٹ وغیرہ جو تھی وہ بھی کراتا تھا, ملٹیپل کام کرتے تھے طالب علم ہوتے ہوئے, اور فل ٹائم ایجوکیشن میں بھی تھا جا. ٹھیک. تو کاروبار بھی میں ساتھ کرتا تھا. یوں سمجھ لیں کہ 20 پروفیسروں کی تنخواہ جو ہے نا میں جب اسٹوڈنٹ تھا اس وقت وہ میں کر لیتا تھا. تو آپ کا بھی کوئی رول ماڈل ہوتا ہے جو آپ اتنے کامیاب ہو جاتے ہیں کاروبار کے اندر؟ سچی جو بات ہے, بچپن میں جب میں کالج میں تھا تو اس وقت تو میرے ماموں جان تھے جن کا ذکر میں نے ایک کتاب میں بھی کیا ہے, اپنی کتاب لکھی ہے اس میں بھی ان کا ذکر کیا ہے, کیونکہ وہ بزنس مین تھے, وہ مجھے گائیڈ کرتے تھے, مجھے انکریج کرتے تھے, لیکن ان کا شوق تھا کہ میں جو ہے نا وہ آرمی جوائن کروں, اور میں نے جو ہے نا وہ لیفٹیننٹ کا جو ہے وہ انٹرویو بھی دیا تھا. لیفٹیننٹ کے لیے؟ جی ہاں. اور گڈ نیوز یہ بتا دوں, جو جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل سیر شمشاد ہیں اس وقت, میں نے اور انہوں نے اگٹھے جو ہے وہ OTS کا ایگزام دیا تھا. اور وہ جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور آپ ملینئر ہیں. جی ہاں. تو وہ ہم نے اگٹھے دیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی میڈیکل ریزن کی وجہ سے جو ہے نا وہ, کیونکہ میرے ٹخنے میں جو ہے نا وہ ذرا میڈیکلی کوئی ایشو ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ میں آرمی میں نہیں جا ہو سکا. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آرمی میں نہیں گیا. تو اگر آپ آرمی میں جاتے تو آپ آج جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف ہوتے. ہو سکتا ہے, ہو سکتا تھا. تو آپ اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کے لیے نہیں گیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں گیا. ٹف جاب تھی؟ نہیں, ٹف جاب کی بات نہیں ہے. دیکھیں, جب آپ ایز اے بزنس مین آپ جتنی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اور فریلی کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ پابند ہوتے ہیں, چھٹی بھی نہیں مل سکتی, آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی, باقی معاملات میں آپ فری نہیں ہوتے ہیں. یہاں پہ مجھے آزادی ہے, چونکہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, جس کی مدد کرنا چاہوں, جو کام کرنا چاہتا ہوں, چونکہ میں ہر کام میں آزاد ہوں. کتاب کیوں لکھی؟ کتاب لکھنے کا اکثر جو مقصد تھا, میری خواہش یہ تھی کہ چونکہ میں پاکستان آزاد کشمیر سے یہاں پہ آیا ہوں اور جو مشکلات مجھے ہوئیں تو میں ایک کتاب لکھوں. کتاب کی صورت میں میرے بھائی جو نوجوان یا وہاں سے وہ پڑھیں, وہ آزاد کشمیر سے یا پاکستان سے یہاں آتے ہیں اور ان کو وہ مشکلات پیش آتی ہیں, تو وہ پڑھ کے تاکہ ان کو ان مشکلات سے ان سے حاصل کریں اور ان مشکلات سے ان کو نہ جانا پڑے, تاکہ ان کو پہلے ہی لیسن ہو جائے. لیکن افسوس کی بات یہ, مدد کے ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہ کتاب میں نے باہر دی تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں جو بھی آزاد کشمیر یا پاکستان سے نوجوان آئے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. پڑھتے نہیں. یہ کس زبان میں ہے؟ یہ انگلش میں ہے. اور ساتھ میں آپ تھوڑا ایڈ کر دوں, میں نے دیکھا کہ جو یہاں پہ ہماری پاکستانی کمیونٹی اور آزاد کشمیر کی کمیونٹی, جو نوجوان یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, جن کو میں نے دی ہے, انہوں نے پڑھی بھی ہے اور وہ بڑے انسپائرڈ بھی ہوئے ہیں. وہ انسپائرڈ ہوئے ہیں اور الحمدللہ دے ڈوئنگ گریٹ بیکاز آف مائی بک. اور مجھے وہ فون کر کے بتاتے بھی ہیں, آ کے مجھے ملتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں. ہماری رہنمائی کی, یعنی کہ برطانیہ میں آئیں تو آپ کو کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ نہایت ہی ضروری ہیں کرنی, اور آپ یہاں پہ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کا لیزر فوکس. لیزر فوکس. تو کسی دور کے اندر جیسے کہ آپ کے سگے ماموں آپ کے کاروبار میں رول ماڈل تھے, آپ یہاں سے اسپیشل جیٹ بک کر کے اپنے اس کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے اور کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے یورپ جا کے ملتے رہے. جی ہاں, ایسا ہی ہے. تو یہ جیٹ میں جانا کیوں ضروری تھا؟ یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے, کبھی کبھی جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کہ ایک امپریشن ہوتا ہے. آپ کتنے بھی آپ کے پاس پیسہ ہو, دولت ہو, لیکن آپ ایک چھوٹی سی گاڑی میں کسی کے گھر جائیں یا کہیں بھی جائیں نا, تو پولیس والے بھی آپ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے. تو یہاں پہ بھی جو ہے نا ایک بزنس کلاس ہے. جب آپ اس بزنس کلاس, ایک سٹینڈرڈ ہے ان کا, جب آپ ان کو جوائن کرتے ہیں, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ چلتے ہیں, ان کے سٹینڈرڈ مینٹین کرتے ہیں, تو پھر وہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ لیول پہ جو ہے نا وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو جب آپ خصوصی فلائٹ میں وہاں پہ گئے, اس کا سٹینڈرڈ میٹ کیا, تو آپ کو کانٹریکٹ مل گیا؟ وہ جی ہاں, وہ کانٹریکٹ مل گیا تھا. آئیڈیا کہاں سے ہے؟ آئیڈیا بیسکلی میں جو ہے نا انیشلی, جیسے میں نے آپ کا کہا کہ میرے ماموں جان جو ہے وہ, میں ان سے انسپائرڈ تھا. یہ چیزیں انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے, اگر آپ نے 2 ٹائم کا کھانا کھانا ہے نا, بجائے کہ 2 ٹائم کا کھانا کھانے کے 1 ٹائم کا کھانا کھاؤ, 1 ٹائم کا جو پیسے بچا کر نا کسی اچھے ریسٹورنٹ میں جا کے چائے پیو, تاکہ اچھے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو, آپ ان سے کچھ سیکھیں گے. ٹھیک. تو 2 سال سے جو کام پینڈنگ تھا اس کو آپ نے ماموں کی بات کو فالو کرتے ہوئے امپلیمنٹ کروا دیا. جی بالکل صحیح بات. اور وہ جو کانٹریکٹ انگریز سے لینا تھا وہ مل گیا. جی بالکل صحیح بات. لیکن حاجی صاحب, یہاں اگر آج آپ ملینئر ہیں تو کبھی وہ دور بھی تو ہوگا جس دور میں سنا کہ آپ اسموکنگ کرتے تھے. جی اب بھی کرتے ہیں؟ جی ابھی نہیں کرتا ہوں.
یہ تبدیلی تو آ گئی، لیکن جس دور میں آپ ایسا کرتے تھے اس دور کے اندر یہ بات درست ہے کہ آپ کے پاس کئی مرتبہ 5 پاؤنڈ بھی نہیں ہوتے تھے کہ آپ سگریٹ لے کے اپنا لطف اندوز ہو سکیں؟ آپ نے یہ 5 پاؤنڈ والی بات بتا کے مجھے تھوڑا سا پریشان. میرے بھائی وہ جن سے 5 پاؤنڈ مانگ رہا تھا، جنہوں نے مجھے دیے تھے، وہ ابھی 5 منٹ ادھر سے پہلے گئے. ہاں بالکل آپ کی بات درست ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میرے پاس سگریٹ لینے کے لیے 5 پاؤنڈ نہیں تھے، تو میں نے اپنے کزن کو کہا یار مجھے 5 پاؤنڈ ادھارے دو. تو وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا سگریٹ لینے ہیں. تو اس نے پھر مجھے سگریٹ لے کے دیے. آج اس کاروبار کے اندر کتنے لوگوں کے لیے آپ کو اللہ نے سبب بنایا اور یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں؟ روزگار کتنے لوگوں کا ہے؟ الحمدللہ اس کاروبار میں نا جو میرے تقریباً رفلی جو ہے نا 60 لوگ جو ہے نا کام کر رہے ہیں. 60 لوگ؟ جی ہاں، اس کاروبار کے متعلق. لیکن میں چونکہ میرا پراپرٹی کا بھی کاروبار ہے، سیلف اسٹوریج کا بھی کاروبار ہے، تقریباً اوور 100 بندے جو ہے نا وہ میرے سارے جو ڈفرینٹ بزنسز میں کام اس دور میں اور پہلے ادوار کے اندر دیکھا گیا کہ ورک پرمٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں اور آپ پوری دنیا سے ریکروٹ کر سکتے ہیں لوگ. کتنے پاکستانی اور کشمیریوں کو آپ نے اس ملک میں اپنی اس محنت کے بعد روزگار کے لیے بلایا؟ ابھی جب سے ورک پرمٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو تقریباً میرے پاس 1 درجن کے قریب جو ہے نا وہ ینگسٹرز جن کو میں نے ورک پرمٹ دیے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے، میرے خیال میں بہت سے لوگ سنیں گے یا آپ کا پروگرام تو مجھے اور رابطہ شاید کریں گے، لیکن اللہ کا کرم ہے میں نے کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا ہے. سب کو جو ہے نا وہ مفت میں جو ہے نا ان کو ورک پرمٹ دیے ہیں. یہ جو اب تک کی آپ کی عمر ہے، ینگ لگتے ہیں، سمارٹ ہیں، مزید ان چیزوں کو بڑھانے کا ارادہ ہے؟ جی الحمدللہ میرا پروگرام ہے. ابھی جو ہے وہ کوشش میری یہ ہے کہ اس کاروبار کو جو ہے نا میں پورے یورپ میں پھیلاؤں. یہ سارا کچھ آخر کس کے لیے؟ بیسیکلی سچی جو بات ہے قریشی صاحب، میری بچپن سے ہی کوشش رہی ہے، اور جو والدین کی تربیت تھی اور اساتذہ کی، میری کوشش رہی ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا دوسروں کی خدمت کروں. تو اللہ کے کرم سے میں نے جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نا ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ میں جو ہے نا لوگوں کو قرض حسنہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور قرض حسنہ دے کر ان کو سپورٹ کرتا ہوں تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار سیٹ کریں. اور الحمدللہ اس وقت تک جو ہے نا 150 کاروبار لوگ جو ہے شروع کر چکے ہیں. 150 لوگ نہیں، 150 خاندان ان سے استفادہ اٹھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ اس کو جو ہے نا آگے ملین کے حساب سے جو ہے اس کو انکریز کروں، مزید بڑھائیں گے. اور اس کے ساتھ ایک بات ایڈ کر دوں، جس طرح اخوت ہے، اخوت نے 4 ملین لوگوں کو روزگار دیا ہوا ہے، ان کے کاروبار سٹارٹ کیے. اور سچی جو بات ہے میں ان سے بہت انسپائر ہوا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ادارے جیسے ہمارے پاکستان میں اگر 4 ادارے ہوں تو وہاں پہ جو ہے نا کوئی آدمی جو ہے غریب نہ سوئے، کوئی غریب نہ رہے. اس آرام دہ آفس میں بیٹھ کے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کاروبار میں آپ کو اور کس کس فیملی ممبر نے مدد کی یا مدد کر رہے ہیں؟ اس میں میرے جتنے بھی دوست تھے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے کالج کے وقت کے جو دوست تھے اور میرے اسکول کے وقت کے جو دوست تھے، سب سے زیادہ انہوں نے مجھے آج دن تک یہاں پہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ مدد بھی کی ہے، اور ہمیشہ ان کا مجھے سہارا بھی رہا ہے. تو یعنی کہ کاروباری شخصیت کے طور کے اوپر کامیاب ہونا ہے تو اس میں فیملی، ذات اور دوستوں کی بھی رہنمائی شامل ہوتی ہے. قریشی بھائی وہ انگریزی میں کہتے ہیں you tell me 5 of your friends and I will tell you who you are. Exactly. So آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اٹھیں بیٹھیں گے یا رشتے رکھیں گے تو آپ جو ہے نا وہی بن جاتے ہیں. تو جب آپ کاروباری لوگوں سے ملیں گے، بیٹھیں گے، ان کے طرز عمل کو اختیار کریں گے تو آٹومیٹکلی ظاہر ہے جو آپ بھی بزنس مین ہی بنیں گے. اس مینس کہ جیسا دیس ویسا بیس. تو آپ کو جیسا بننا ہے یا جیسا بننا چاہتے ہیں اس اصول کے لیے ویسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ کے دوست کتنے اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی ذاتی زندگی کے اوپر؟ یعنی کہ کہتے ہیں جس کے دوست چنگے، یعنی کہ کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیجئے. ہاں صحیح بات ہے، لیکن اصل میں ذاتی زندگی میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جنرلی جو کاروبار میں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سب سے زیادہ جو سیکھا ہے کتابوں کی نسبت اور باقی اور چیزوں کی نسبت جو ہے نا میں نے اپنے دوستوں سے سیکھا ہے، یا ان سے مشورے لیے یا انہوں نے مجھے ایڈوائس کیا کہ ایسے کرو. کسی بھی کاروبار میں جب وقت دیتے ہیں، خواہشیں مارنی پڑتی ہیں، ایک ڈسپلن کے اندر آنا ہوتا ہے، وہیں پہ یہ جو ول پاور اور سٹیمنا ہے یہ بھی چاہیے. یہ تو سب سے جو ہے نا بنیادی چیز ہے. ابرار بھائی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک میرے پروفیسر دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کا بھتیجا جو ہے نا اس نے ماسٹر ڈگری کیا ہے، یار اس کو کچھ مدد کرو. تو میں نے نا کافی ٹائم اسپینڈ کیا اور اس کو جو ہے نا کچھ معلومات فراہم کی. یار یہ کاروبار ہے،
یہ مشینری ہے، یہ فلاں جگہ سے ملے گی، ساری ٹریننگ بھی دیں گے، میں شارٹ کٹ کرتا ہوں، تو آپ جو ہے نا اس کے بارے میں سوچیں، میں آپ کو پیسے دوں گا اور یہ شروع کرو کاروبار، میں آئی ول ایڈوائز یو ایز ویل۔ تو 3 ہفتوں کے بعد میں نے اس سے رابطہ کیا، تو میں نے کہا یار وہ دیکھی، کہتا ہے میرے پاس وہ 7 منٹ کی ویڈیو تھی، کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے دیکھی نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا یار تقریباً 10-12 میری کمپنیاں ہیں، میرے پاس 100 سے زیادہ بندے کام کرتے ہیں، میں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، میرے بچے ہیں، میری فیملی ہے، میرے دوست ہیں، میں سب کو مینیج کرتا ہوں، یہ ٹائم نکال کے بھی پھر بھی آپ کے لیے معلومات لے کے آپ کو بھیجی ہے، اور آپ کے پاس 7 منٹ نہیں ہے، اور وہ بندہ کوئی کام بھی نہیں کر رہا۔ حیثیت کے مطابق لوگ خواہش کرتے ہیں، جب آپ لوگ ملینئر ہو گے تو آپ کی خواہشیں بھی بدلتی ہوں گی، کیا اس میں شرعی حیثیت کو فالو کیا جاتا ہے؟ آپ کی بات درست ہے، لیکن میرے خیال میں جو ہے نا، میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، میرے خیال میں میرے دل میں وہ نہیں ہے، سچی جو بات بتاؤں، شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا میں نے سب سے ایکسپینسو گاڑی بھی رکھی ہے، اور جتنی خوبصورت اور سارے کچھ وہ رکھی ہیں، لیکن جب میں اکثر جاتا ہوں، جب کوئی مہنگی چیز خریدنے لگتا ہوں نا، تو مجھے ہوتا ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ فار ایگزامپل میں ایک جیکٹ لے رہا ہوں، ایک سوٹ ہے فار ایگزامپل، آپ کو پتہ ہے جو بزنس مین نارملی جو بزنس سوٹ پہنتے ہیں وہ ہزاروں کے حساب سے ہوتا ہے، یہ آپ نارملی کے شاپ سے وہ نہیں لیتے ہیں 100 پاؤنڈ کا یا 200 پاؤنڈ، برانڈیڈ ہوتے ہیں، تو وہ ہزاروں پاؤنڈ کے ہوتے ہیں۔ تو جب میں لیتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یار اگر میں یہ سوٹ نہ لوں تو اس سے ہو سکتا ہے کسی کے غریب آدمی کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے ان پیسوں سے، تو اکثر یہ ہوا ہے کہ میں نے وہ سوٹ واپس رکھ دیا ہے اور میں نے کسی غریب کو مدد کر دی ہے۔ مان لیا جائے کہ صدقہ کرنے سے، اللہ کے ساتھ لین دین کرنے سے اضافہ ہوتا ہے، مان لیا نہیں جائے، یہ بات اٹل ہے، یہ ایمان ہے ہمارا، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ اٹل ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے جس میں آپ کو 10 گنا جو ہے وہ فائدہ ہو۔ اللہ کی راہ میں ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میری راہ میں 1 دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو 10 دیتا ہوں، آپ کو ایسے اور ملا کئی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 70، اور کچھ میں آتا ہے کہ 70,000 اس کے بدلے میں۔ 70,000، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر منیمم کو بھی لیا جائے 10 ٹائمز تو وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ دنیا کو کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جس میں آپ 1 لگائیں اور اس کے بدلے میں آپ کو 10 ملیں، یہ صرف اللہ کے ساتھ تجارت، یہ صرف اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ ثابت ہوا کہ اللہ کے ساتھ لین دین اور تجارت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ہوتا ہے، لیکن جو میرا تجربہ ہوا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے دنیا میں جتنے بھی بڑی بڑی کاروباری شخصیات ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں بہت دیتے ہیں۔ صدقہ دینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو غیر مذہب ہے اور اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اس کو بھی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کوئی ایسا بھی بلینئر نہیں دیکھا جو ملینز اینڈ ملین کے حساب سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی۔ تھینک یو، شکریہ۔ تھینک یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔